جو صاحب استطاعت ہے قربانی کس بندے تے واجب ہے؟ جیڑا بندہ مقیم ہے، عاقل اور بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے کول 52 تولے جو چاندی ہے اس کے مطابق ضروریات اصلیات تو علاوہ ان کے کول اتنا پیسہ یا اتنا سامان تجارت یا اس کے کول ایسی چیز ہوئے تو پھر اس بندے تے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کہ جس بندے کے کول 52 تولے چاندی دی رقم دے برابر ضروریات اصلیات تو علاوہ اندر کول اگر رقم بچ جاتی ہے، اتنا پیسہ اس کے کول موجود ہے، اندر کول اتنی چاندی ہے یا اس کے کول سونا ہے یا اس کے کول پیسے پے نے یا اس کا کوئی ایسا کاروبار ہے، تجارت ہے جس وچ اس نے پیسہ انویسٹ کیتا ہوا ہے اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے تو پھر اس تے قربانی واجب ہے۔ جیڑا بندہ قربانی جس تے واجب ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے، قربانی واجب ہے اور اس نے نہیں کیتی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یدہ، کہ جیڑا بندہ صاحب استطاعت سے اور حیثیت ہون دے باوجود اس نے قربانی نہیں کیتی، تو فرمایا کہ پھر وہ ساڈی عید گاہ دی طرف نہ آوے، کہ عید پڑھن دی طرف نہ آوے، کیونکہ صاحب حیثیت سی اور اس نے جان بوجھ کے قربانی نہیں کیتی۔ جیڑا بندہ صاحب حیثیت نہیں ہے اور اگر وہ پھر بھی چاہتا ہے کہ میں قربانی کراں تو قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس دی قربانی نفل ہوئے گی۔ جو صاحب حیثیت نہیں، جس سے کو یعنی کہ شرعی طور تے ان دے اوتے قربانی واجب نہیں ہوئی، وہ مستحق صاحب حیثیت نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، لیکن اس دی اپنی خواہش ہے، اس دی محبت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کراں تو قربانی کر سکتا ہے، اور قربانی کرنا ان دے تے پھر واجب نہیں ہوئے گا، ان دے تے قربانی کرنا نفل ہوئے گا، تو اس کو ثواب ملے گا لیکن اس کی قربانی نفلی ہوئے گی، اور جو صاحب استطاعت ہے ان دے تے قربانی کرنا واجب ہوئے گی۔ قربانی دے جانور دے متعلق خالق کائنات نے قربانی دے جانور دی کئی قسمہ بیان کیتیاں گئی ہیں، اس وچ مشہور نے کہ بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے اور اونٹ ہے۔ بکری دے وچ بکری دی تمام اقسام شامل نے، کسی بھی قسم دی ہوئے، کسی بھی نسل دی ہوئے، بکری خوبصورت ہوئے اور دوندی ہوئے، یعنی کہ 1 سال جو بکرا ہے اس دی عمر ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کی 1 سال عمر مکمل ہے اور یا وہ دوندا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی، اگر دوندا نہیں اور اس کی عمر 1 سال تو تھوڑی ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوئے گی۔ اس طرح جڑا دمبا ہے یا دمبے دیاں جنیاں بھی قسمہ نے، انہاں دے واسطے سال عمر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 6 ماہ دا جو دمبا ہے یا لیلا ہے اور اچھا ہوئے، صحت مند ہوئے اور ویکھیاں لگے کہ یہ سال دا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور جتنا بڑا ہوئے گا، جتنا خوبصورت ہوئے گا، اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ بڑے جڑے جانور نے، گائے ہے یا بھینس ہے، گائے اور بھینس نو شریعت وچ ایک ہی نظر دے نال دیکھیا گیا ہے کہ جو بھینس ہے وہ بھی گائے ہے، جو گائے ہے، گائے دی کئی اقسام نے جس طرح پائیاں جاندیاں نے، اور گائے دی قسماں دے وچ بھی ایک گائے ہے جڑی کہ بھینس ہے۔ تو جڑی بھینس ہے یہ اجمی گائے ہے، اور جڑی گاں ہے وہ عربی گائے ہے، جس نو عربی دے وچ باقاراتن آکھیا جاندا ہے۔ کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن جدوں بھینس دا گوشت کھانا حلال ہے پھر اس کی قربانی بھی کی جا سکتی، یا تو اگر اسی کٹا کھائیے ہی نہ، تو اگر اسی کٹا کھانے ہاں اور اسی انہاں دودھ بھی پینے ہاں، جہے جانور حرام نے انہاں دی قربانی نہیں کی جا سکتی، اور جڑا جانور حرام ہے اس نو اسی کھا بھی نہیں سکتے، اور جڑا جانور حرام ہے ان دا دودھ بھی حرام ہے۔ تو جڑا جانور حلال ہے کہ جس نو اسی کھا رہے ہاں، ان دا اسی دودھ بھی پی رہے ہاں، پھر اسی ان دی قربانی بھی کر سکنے ہاں۔ تو اگر بھینس دے کولو اسی اس دا دودھ بھی پی رہے ہاں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کٹے دا بھینس دا گوشت بھی کھا رہے ہیں، تو پھر اسی اس کی قربانی بھی کر سکنے ہاں، پھر اس وچ کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا بھینس اور گائے انہاں نو ایک ہی نظر دے نال ویکھیا گیا ہے، دونوں دی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں صرف فرق اتنا ہے کہ بھینس دے بال تھوڑے ہوندے نے، گائے دے بال زیادہ ہوندے نے۔ اگر اسی
بالاں والی حدیث نو ویکھاں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بکل شعرۃ حسنۃ، کہ ہر وال دے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا. تو چونکہ اس دے بال زیادہ نے لہذا ان دی قربانی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. ان دے بال کم نے ان دی فضیلت تھوڑی ہے، صرف بالاں دے اعتبار دے نال باقی قربانی بھی ہو جائے گی اور اس کی قربانی وچ کسی قسم کا کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور اس کی عمر جیڑی ہے یہ کم از کم 2 سال ہے، یا جانور دھوندا ہوئے پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے. اور جڑا اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال مقرر کی گئی کہ 5 سال دا اونٹ ہوئے تو اس تے قربانی کی جا سکتی ہے. بکری ہے یا دمبا ہے اس کا ایک دی طرف ایک ہی قربانی ہوئے گی. گائے بھینس یا اونٹ ہے تو ایک جانور دے وچ 7 لوگ جڑے نے وہ شامل ہو کے قربانی کر سکتے ہیں. قربانی دے جانور اس دے حصے کہ چھوٹیاں دا ایک ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، اور دوسرے دے 7 نے، انہاں وچ 7 لوگ مل کے قربانی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور قربانی دے نال ہی وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ عقیقہ بھی کر سکتا ہے. کہ ایک بندے نے بڑا جانور خرید لیا ہے اور اس دا یا اس دے بچیاں دا عقیقہ رہندا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قربانیاں بھی کر لواں اور باقی حصے اس دے بچتے نے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس دے نال عقیقہ بھی کر لواں، تو قربانی بھی کیتی جا سکتی ہے اور قربانی دے جانور دے وچ عقیقہ بھی کیتا جا سکتا ہے. لیکن حصے ٹوٹل 7 ہی ہون گے. اگر بڑا جانور ہے تو پھر 7 ہی حصے ہون گے. تو اگر کوئی چاہے کہ میں کلا عقیقہ کراں تو نہیں کر سکتا، کہ قربانی نہ کرے اور کلے عقیقے کرے تو نہیں ہون گے، کیونکہ قربانی واجب ہے اور قربانی کا دن ہے. لہذا قربانی کر اور عقیقہ بعد کر. لیکن یہ کہ قربانی وہ اپنی طرف کر رہا ہے یا اس کے گھر کے جتنے افراد نے جنہ تے قربانی واجب ہے وہ سارے قربانی کر رہے ہیں، اب انہوں نے کول مزید کوئی حصہ بچ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی اس کے نال عقیقہ بھی کر لگیے تو وہ اس کے نال عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی قربانی اور عقیقہ ایک دفعہ کیتے جا سکتے ہیں، لیکن قربانی پہلے کرنی ہے اور عقیقہ بعد ہوئے گا. گھر دے جتنے افراد نے جڑے صاحب استطاعت نے سب دی طرفوں قربانی کرنا واجب ہے. یعنی کہ ایک باپ ہے وہ بھی کما رہا ہے، صاحب استطاعت ہے. اب اس کا بیٹا ہے وہ بھی کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت ہے. اس کی کوئی بیٹی ہے اور اس نے نوکری لگی ہوئی ہے یا اس کا کوئی ایسا ذریعہ آمدن ہے یا اس کے کول اتنا پیسہ یا سونا یا چاندی پئی ہے کہ جو اس کی ملکیت ہے اور اس کے نال صاحب استطاعت ہو جاتی ہے تو ان دے بھی قربانی واجب ہے. اگر کسی دی بہو ہے اور وہ بھی صاحب حیثیت ہے، نوکری کرتی ہے یا اس کے کول پیسہ پڑا ہے یا سونا کسی بھی طرح دے نال وہ صاحب استطاعت ہوئے تو ان دے قربانی کرنا بھی واجب ہے. اب اس دے وچ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ شادی شدہ ہوئے گا تو پھر واجب ہے، اگر کنوارا ہے تو واجب نہیں ہے. اگر کسی دی شادی ہوئی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو انہوں نے قربانی واجب ہے. اگر شادی ہو گئی ہے صاحب استطاعت نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. ایسے ہی اگر کوئی کنوارا ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے لیکن وہ صاحب استطاعت ہے تو ان دے تے بھی قربانی کرنا واجب ہے. عموماً ساڈے وچ چونکہ ساڈا فیملی سسٹم ہوتا ہے گھراں دے وچ اور اسی یہ کہنے ہاں کہ چلو والد صاحب کی طرف قربانی کر لئیے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دادا یا دادی نے تو کیا کہ دادے نو کر لینے ہیں، یا اس طرح بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے آپس میں کہہ لیتے ہیں کہ ایتکی تسی قربانی کر لو اگلے سال میں کر لاں گا. مثال کے طور پہ خامد کہتا ہے بیوی نو کہ اس سال میں کر لینا اگلے سال تو کر لویں. یا اس طرح کبھی ہوتا ہے کہ بیوی نو بندہ کہتا ہے کہ ایتکی تو کر لے اگلے سال میں کر لاں گا. تو اس طرح جڑی ونڈ کے قربانی کرنی ہے اس سے نال قربانی نہیں ہوئے گی. اگر تو خامد صاحب استطاعت ہے تو وہ اپنی طرف ہی کرے گا اور بیوی صاحب استطاعت نہیں تو پھر وہ قربانی نہ کرے. اور اگر خامد صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو پھر دونوں قربانی کریں گے. یہ نہیں ہوئے گا کہ ایک قربانی کر لوے اور دوسرا کہے کہ میں رہن دینا اگلے سال تو کر لویں اس سال میں کر رہا گا. تو اگر دونوں دے واجب ہے تو دونوں کرن گے. اگر ایک تے واجب ہے تو جن دے واجب ہے وہ لازمی کرے گا. اگر طاقت ہے تو دوسرے طرف کیتی جا سکتی ہے تو نفلی ہے اور اس کی طرف پھر کیتی جا سکتی ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے، ویسے ہوتا تو نہیں لیکن اگر ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ خامد صاحب استطاعت ہے
اور بیوی گھر رہندی ہے، گھر دا کام کردی، بچوں کو سامدی پالدی، انہوں کو سونا چاندی وغیرہ اس طرح مال نہیں ہے جو ان کی ملکیت ہوئے جس سے نال کو صاحب استطاعت بن جائے. تو اس سال خامد نے قربانی کر لی. اب اگلے سال انہوں نے کیا کہ پچھلے سال میں کیتی سی، ایدکی تسی کر لو. حالانکہ بیوی صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو ان دے قربانی واجب نہیں ہے. اب اگر وہ قربانی کرے گی، خامد نہیں کرے گا تو ان کی قربانی نہیں ہوئے گی، کیونکہ جندے دے واجب ہے وہ تو کر نہیں رہا، اور جندے دے نفل ہے نفلی کیتی جا رہی ہے. تو پہلے واجب ادا کرنا ہے، جب واجب ادا ہو جائے گا تو پھر نفل دے بارے سوچنا ہے. اس طرح ہی اگر کسی دے والد صاحب اس دنیا تو چلے گئے نے، یا والدہ چلے گئے نے، یا بیٹا یا بھائی، یا کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام دی قربانی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نام دی قربانی کرتے ہیں. کچھ لوگ نے جڑے کہتے ہیں کہ پنج تن پاک دے نام دی قربانی کر لئیے. کچھ ایسے ہوندے نے جڑے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دی. کچھ ایسے ہوندے نے کہ جڑے اپنے پیر و مرشد دے نام دی قربانی کرتے ہیں. تو یہ اپنی اپنی محبت ہے، عقیدت ہے، کوئی کسی دے نام دی کرتا ہے، کوئی کسی دے نام دی کرتا ہے. لیکن یہ قربانیاں کسی دے نام دی کرنا ضروری نہیں ہے. سب تو پہلے ضروری ہے اپنی قربانی کرنا. جس وقت تسا اپنی قربانی کر لی ہے، ہون تسی جن دی طرفوں مرضی قربانی کرو گے تہاڈی قربانی ہو جائے گی. تو اگر ایک ہی قربانی ہے اور وہ انسان کہتا ہے کہ ایک قربانی میں آقا علیہ السلام دی نام دی کرنا، یا اپنے والد محترم دے نام دی کرنا، یا اپنے پیر و مرشد دے نام دی کرنا، تو وہ قربانی نہیں ہوئے گی، کیونکہ پہلے تیرے تے خود قربانی واجب ہے. پہلے اپنی قربانی کر، پھر جن دی طرفوں تیرا دل چاہتا ہے تو قربانی کر، تیری قربانی ہو بھی جائے گی، اور جس دے واسطے کیتی جائے گی اس نو بھی اجر ملے گا، تینوں بھی اس دا اجر ملے گا. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ دو قربانیاں فرماندے سن. آقا علیہ السلام ہمیشہ دو قربانیاں فرماندے سن، ایک اپنی طرفوں اور ایک اپنی پوری امت دی طرفوں. تو پہلے آقا علیہ السلام نے اپنی قربانی فرمانی، اپنی قربانی فرمان تو بعد پھر دوسرا جانور اپنی امت دی طرفوں، اور خاص کر آقا علیہ السلام فرمان سن کہ یا اللہ پاک کہ میرا او امتی جڑا قربانی نہیں کر سکتا، جن دے کول قربانی کرن دی طاقت نہیں ہے، میں اے اس دی طرف کر رہا ہوں. تو اس طرح آپ ہر سال دو قربانیاں فرماندے سن. سیدنا علی المرتضی شیر خدا آقا علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد آپ ہر سال دو قربانیاں کرتے سن، ایک اپنی طرف اور ایک آقا علیہ السلام دی طرف. یعنی کہ کسی دی طرف قربانی بالکل جائز ہے، ہو جاتی ہے، اگر طاقت ہوئے تو ضرور کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس اجر بھی عطا فرماتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اپنی نہ کرے کسی اور دی کرے. تو سب تو پہلے اپنی کرے گا، اس تو بعد چاہے اپنی بیوی دے نام دی کرے، اپنے بچیاں دی نام دی کرے، اپنے والد صاحب دے نام دی کرے، یا کسی اپنے مرشد دی نبی علیہ السلام دی پنج تن پاک دی کسی دے نام دی بھی قربانی کرے گا، وہ ہو جائے گی. سب تو پہلے وہ کرے گا اپنی، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہے. اگر واجب نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر نفلی قربانی کر سکنے ہیں، اس کے کوئی حرج نہیں.